السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ نزدیک آ گیا لوگوں کے لیے حساب کا دن اور وہ اپنی غفلت ہی میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء جو ہے یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے دور وسط میں یا آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی۔ سورت کی ابتدا اور اس کا خاتمہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ محاسبے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے مراد ایک تو قرب قیامت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث اس بات کی علامت ہے کہ نوح انسانی کی تاریخ کا یہ سب سے آخری باب ہے۔ اس کے آغاز اور درمیان کے 2 مراحل تو گزر چکے ہیں۔ یہ آخری مرحلہ ہے جب کہ ان لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مشرکین کفار کے لیے حضور کی تشریف آوری کے بعد سنت الہی کے مطابق اب ان کی قسمت کے محاسبے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا، دعوت حق کامیاب ہوئی اور منکرین حق کے نابود ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی کشش تھی اور ان کی دعوت میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ جس کو بھی دعوت دیتے تھے وہ ضرور امپریس ہوتا تھا کہ سخت سے سخت لوگ بھی ان کی دعوت سے امپریس ہو جاتے تھے، ایمان لے آتے تھے۔ لیکن اعتراف حقیقت کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ مجبوراً وہ اسے جادو سے تعبیر دیتے تھے اور اپنی مستیوں میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ کوئی آپ کو ساحر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا اور کوئی وحی کو پراگندہ خواب جو ہیں، یعنی الٹے سیدھے ایسے خیال جو آتے ہیں، خواب آتے ہیں، وہ ان کو وحی کو وہ گردانتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کی غفلت کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ اقترب للناس سے نزدیک آ گیا لوگوں کے حسابهم، ان کے حساب کا دن، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اپنی غفلت ہی میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے نا، ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت آتی ہے، اللہ نئی وحی بھیجتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئی وحی بھیجتا ہے تو وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، تو وہ کھیل تماشے میں اڑا دیتے ہیں، وہ اسے کھیل تماشا ہی سمجھتے ہیں۔ لاہیاتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اسر النجویٰ، اور وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہیں نا، کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ ھل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسا ہی، تمہارے جیسا ہی ایک بندہ ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، بس تم کیوں آ جاتے ہو اس کے جادو کی لپیٹ میں؟
مطلب ایک دوسرے کو نصیحتیں کر رہے ہیں خفیہ بیٹھ کے نا، راز و نیاز سے جیسے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہی جیسا، ہمارے تمہارے جیسا بندہ ہے، تو یہ جو ہمیں اس کے جادو میں تم لوگ کیوں آ جاتے ہو؟ اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا تو کوئی فرشتے کو بنا کے بھیجتا۔ مطلب وہی الٹی سیدھی باتیں جن کا کوئی سار پیر ہی نہیں۔ قالا ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو فرمایا پیغمبر نے، قالا ربی، پیغمبر نے فرمایا کہ میرا پروردگار جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، قول ہر بات کو، کس بات کو؟ فی السماء والارض، جو آسمانوں میں ہے بات اور جو زمین میں ہے، ہر چیز خفیہ بات کو اللہ جانتا ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 3 میں مشرکین کفار حضور کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ گے تو جادو میں پھنس جاؤ گے، اس آدمی میں اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی طرف راغب کر لیتا ہے، ورنہ اس کے پاس جادو کی قوت ہے، وہی کوئی نہیں آتی، نبوت کوئی نہیں آتی، یہ تو ہماری طرح ہی کا بندہ ہے۔ تو قال ربی یعلم، تو پھر اس کے جواب میں پیغمبر نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو آسمان میں، ہر بات کو جانتا ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، تو پھر کبھی کہتے تھے کہ یہ جو وہی ہے یہ تو پریشان کن خواب ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے۔ یہ جو ہمیں سناتا ہے نا قرآن، یہ شاعری ہے، نعوذ باللہ۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَاتٍ، بس وہ لے آئے ہمارے پاس کوئی معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسے بھیجے گئے تھے پہلے والوں کے پاس۔ آخر میں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کوئی نشانی لے کے آتا ہمارے پاس، جیسے کہ پہلے والوں پیغمبروں کے پاس نشانیاں، پہلے والے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تھے، تو یہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ تو یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی نشانی، یہ ان کو نظر نہیں آ رہی۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں وہ ایمان لائے تھے، تو پھر ہم نے انہیں، اللہ فرما رہا ہے ما آمنت، نہیں ایمان لائی تھی کوئی بھی نشانی، قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو ہم نے تو پہلے والوں کو نشانیاں بھی دکھائی تھیں، تو پھر کیوں وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی آپ سے پہلے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، وہ سب انسان ہی تھے، مرد ہی تھے۔ تو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھو، یا اہل الذکر، یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کہ کسی فرشتے وغیرہ پر وہی نہیں آئی تھی، سب مردوں پہ ہی آئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَادًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، تو ہم نے ان کے جسم بھی ایسے ہی بنائے تھے، یہاں اس بات کی نہیں کی گئی ہے کہ جو ہم نے پیغمبر بھیجے، ایک تو وہ اللہ نے کہا کہ وہ مرد تھے، دوسرا یہ کہا کہ ان کے جسم ہم نے ایسے بنائے تھے کہ وہ کھانے بھی کھاتے تھے اور چلتے پھرتے بھی تھے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔
ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی تھی، آخرکار وہ جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے موت بھی دی۔ تو یہ ان سب باتوں کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے، بتانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ایسے جسم بنائے تھے کہ وہ، یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی انسان تھے، جیسے تم لوگ کھانا کھاتے ہو وہ بھی کھاتے تھے کھانا، اور جیسے تم لوگ زندگی گزار کر فنا ہو جاؤ گے تو ایسے ہی وہ بھی زندگی گزار کے چلے گئے دنیا سے، ان پہ بھی موت وارد ہوئی۔ ثم صادقناہم الوعدہ فانجیناہم من نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ، پھر ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا، اور جس کو چاہا ہم نے ہلاک کر دیا، حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے نازل کی تم پر کتاب، تمہاری طرف ہم نے کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طریقے سے اللہ بتا رہا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا، انبیاء سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور اس کو سچا کر دکھایا، اور جو گروہ بھی تمہاری تکذیب کرے گا یا تم انکار کرے گا تمہارا، اس کو ہم ہلاک کر دیں گے، نبی اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دیں گے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا۔ آیت 10 میں فرمایا کہ صاف واضح بات بیان کر دی گئی ہے، اگر تمہیں سچائی کی طلب ہے تو اس قرآن کو دیکھو، اس کو پڑھو، اس کی تعلیمات سے بڑھ کر اور کوئی بھی سچائی نہیں ہے اور کوئی بھی نشانی نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صداقت کے لیے جس چیز پر زور زیادہ دیا گیا وہ یہی تھے، قرآن کو بطور نشانی پیش کیا، انہوں نے قرآن کو بطور نشانی ہی پیش کیا تھا۔ تو آیت اب ہم پڑھتے ہیں آیت 11 کو، آیت 10 کو پڑھ رہے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ تو ہو گیا نا۔ وَقَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو کتنی ہی بستیوں کو تباہ کیا جو کہ وہ لوگ جو تھے وہ ظالم تھے۔ یہ اس میں گزشتہ قوموں کی تاریخ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے اور اللہ کی ہر بھیجی ہوئی نشانی کا مذاق اڑا رہے ہو، اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے یہی حرکت کی تھی، تو ہم نے اپنے وعدے پورے کر دیے اور ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کیے۔ اللہ کا تو یہی وعدہ ہے کہ جو نافرمان قوم ہوگی وہ تباہ برباد کر دے گا اللہ، پھر اس کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا اللہ۔ تو یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے محسوس کیا، کنہوں نے محسوس کیا؟ نافرمان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے یا ہمارا عذاب آ گیا ہے، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ اس سے دور بھاگنے لگے۔ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا، مت بھاگو، واپس لوٹ آؤ، إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ بھاگو، بھاگنے سے تم بچ نہیں نکلو گے، اور واپس آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ واپس؟
انہیں گھروں میں جہاں تمہیں عیش و آرام دیا گیا، اور انہیں گھروں میں لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تمہاری زندگیوں کے متعلق پوچھا جائے، جو تم کر رہے دنیا میں اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ انہیں گھروں میں واپس آ جاؤ، یہیں اللہ تمہیں تباہ برباد کر دے گا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا افسوس ہم پر، ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، مان گئے اس وقت جب کہ عذاب دیکھ لیا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ تو آیت 12 اور 13 میں فرمایا پہلی قوم نے دعوت حق کے خلاف تکبر سے عذاب کو دعوت دی تھی، ٹھیک ہے۔ جب بالآخر یہ عذاب ان کے دروازوں تک پہنچا تو مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگنے لگے، لیکن اللہ نے ان کو دبوچ لیا اور ان سے کہا کہ آپ کہاں بھاگتے ہو، اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے، اب تو وقت گزر گیا، معافی کا وقت گزر گیا، اللہ کی بخشی ہوئی راحتوں سے اب تک عیش کرتے رہے ہو تم، اب انہی راحتوں میں واپس چلے جاؤ، وہیں ہم تمہیں تباہ و برباد کریں گے۔ یہ طنزیہ جملہ ہے اللہ کا۔ تو آیت 14 اور 15 میں جب وہ عذاب کے گرداب میں آ گئے تو ان کو ہوش آیا اور ویلا مچایا اور بول اٹھے کہ ہم ہی جانوں کے دشمن تھے۔ مان گئے جب عذاب سامنے دیکھ لیا، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ، تو پس زالت ہمیشہ رہی، تل کا یہی، دعواہم ان کی پکار، یعنی وہ یہی آخر وقت تھا تو وہ اسی طرح پکارتے رہے کہ ہم ظالم تھے، ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ معافی کا وقت گزر گیا۔ تو ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے بنا دیا انہیں حصیداً خامدین، تو ہم نے کیا بنا دیا اس کو، کٹی ہوئی کھیتی، حصیداً کٹی ہوئی، جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی، ہم نے انہیں بنا دیا جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، اور آگ کے بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح بنا دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان سب کچھ ہے، وہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا تھا۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہم کھیل تماشا ہی بنانا چاہتے تو ہم اپنے پاس سے بنا سکتے تھے اور اس میں کھیل تماشا ہوتا، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم بنانے والے ہوتے تو ہم بنا سکتے تھے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم کھینچ مارتے ہیں حق کو، بلکہ نقذف کھینچ مارتے ہیں بالحق کے حق کو، علی الباطل باطل پر، ہم حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، فیدمغہ پھر اس کا سر توڑ دیتے ہیں، پھر فاذا ہوا زاہق اور وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آخر کار فتح حق کی ہوتی ہے اور جو باطل ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ انقلاب حال کیوں آیا، آباد اور خوشحال بستیاں کیوں کٹے ہوئے کھیتیوں کی طرح جڑ سے اکھڑ گئیں،
اور زندگی اور حرکت کے شعلے کیوں راکھ کے ڈھیر بن گئے؟ یہ بتایا نا اللہ نے کہ بجھے ہوئے ڈھیر بن گئے، جڑ سے کٹ گئی کھیتیاں اور بجھے ہوئے ڈھیر بن گئے انسان۔ یہ اس لیے ہوا کہ دنیا میں اللہ نے حق و باطل کی کشمکش کا عالمگیر نظام بنایا ہوا ہے، جو حق کو غالب اور باطل کو نابود کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ پوری کائنات ایسے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، کھلونا ہی بنانا ہوتا تو ہم خود ہی بنا لیتے۔ ہم بازیگر نہیں ہیں، نہ ہی ہمارا کام کھیل تماشے دکھانا ہے۔ یہ دنیا ایک بامقصد نظام کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں کوئی چیز باطل کے لیے نہیں جم سکتی۔ یہاں جب بھی باطل سار اٹھاتا ہے تو تصادم ضرور ہوتا ہے، آخر وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نتیجہ تمہاری پسند کا نہیں آئے گا اگر تم سرکشی اختیار کرو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَمِنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں وہ اللہ ہی کا ہے، اور اس کے پاس جو بھی ہیں وہ اللہ کی سرکشی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے فرشتے جو ہیں نا اللہ کے پاس ہیں تو وہ سرکشی نہیں کرتے ان عبادات ہی، اس کی عبادت سے وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ولا یستحسرون، اور نہ وہ اکتاتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کی رات اور دن۔ لا یفترون، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود زمین پر، ھم ینشرون، اور وہ جو معبود بنائے ہوئے ہیں نا وہ تمہیں پھر جب تم مرنے کے بعد مر جاؤ گے تو اس کے بعد کیا تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیں گے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں زندگی دے دیں گے دوبارہ سے۔ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اگر ہوتا، وہ کہتے تھے کہ کئی معبود ہیں، انہوں نے کئی معبود بنائے ہوئے تھے نا اللہ کے سوا، تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درم بھرم ہو جاتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ تو پاک ہے جو ہے رب عرش عظیم کا، جو یہ بیان کرتے ہیں نا اس سے تو اس سے اللہ پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تو اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ سے ہم کچھ بھی نہیں انسان پوچھ سکتا، تو اللہ پوچھے گا تم سے جو تم کرتے ہو، وہ پوچھے جائیں گے، اور وہ پوچھے جائیں گے جو وہ کرتے تھے دنیا میں۔ تو آیت 21 اور 23 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے الگ الگ الہ ہیں۔ وہ ایک رب عرش کو مانتے تھے پہلے، پھر کہ وہ عرش پر جمع ہوا ہے، لیکن ان کے خیال میں زمین میں بھی دوسرے خدا بھی موجود ہیں۔ یہ تو رب عرش ہے جن کی خدائی چل رہی ہے، کیا انہوں نے زمین کے الگ الگ الہ ٹھہرا لیے ہیں اور زمین کی ہر چیز کو زندگی بخشتے ہیں جو نعوذ باللہ۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے،
اگر کائنات میں دو خدا ہوتے یا الگ الگ خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درم برن ہو جاتا. اور آسمان و زمین کا باقی رہنا محال ہو جاتا ہے. یہ ان کا ایک احمقانہ تصور ہے. حقیقی معبود ایک ہی ہے. جو وہ کام کرتا ہے سب کے سامنے ہے، اسی کی پرستش ہوگی. اور جو یہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی کوئی پرستش نہیں ہوگی. قیامت کے روز اللہ فیصلہ ویسے ہی کر دے گا. اللہ کو تو سب معلوم ہے نا. قُلْ هَاتُوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا انہوں نے کہہ دیجئے ان سے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم لاؤ اپنے دلیل کوئی لے کے آؤ. یہ تو کتاب ہے جو ہے ماہیہ میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہے اور میرے لیے ہے. و ذکر من قبلی، اور اس ذکر ہے یا نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے تھے ان کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. الحق فہم موردون، وہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، اور جو ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے ان کے پاس وہی آتی تھی، وہی بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ. انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے اور مجھے. فاعبدون، اور میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے بنا لیے تھے رحمان کی اولاد بنا لی تھی. تو اللہ تو پاک ہے ان سب باتوں سے. بل عباد مکرمون، اور بہت جو مطلب بندے تھے وہ اللہ کے عزت والے بندے تھے. یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قریش تھے انہوں نے بنا لیے تھے رحمان کے ساتھ الہ، اور بھی بت بنا لیے تھے. اور وہ فرشتوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں. لا یسبقونہ، تو بالکل بھی آگے نہیں بڑھتے کسی بات میں بھی. بالکل کسی بات میں بھی وہ آگے نہیں بڑھتے، بلکہ جو اللہ کہتا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم کے ہی مطابق کام کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتے ہیں جو تمہارے آگے. ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے آگے ہے. وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے. الا لمن ارتضی، مگر جس سے اللہ چاہے، جس سے اللہ خوش ہو. وہم من خشیاتہ مشفقون، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم. تو جو شخص یہ بات کہے کہ رحمان کے سوا بھی کوئی معبود ہو، تو پھر وہ ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا. ان کو کیا بدلہ دیں گے؟ جہنم ملے گی اس کو بدلے میں. کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آیت 28 میں فرما رہے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے حاضر اور مستقبل میں جو کچھ بھی ہے، دائیں بائیں جو کچھ بھی ہو، اللہ جانتا ہے. اور وہ تو کسی سلسلے میں اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور نہ کسی بات کو کچھ گھٹا بڑھا سکتے ہیں. نہ وہ کسی کے بارے میں سفارش کے لیے خود سبقت کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ جن کو پسند فرمائے صرف انہی کی سفارش کام آئے گی. اور وہ اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرے رہتے ہیں.
اس وجہ سے کوئی خلاف حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، تو اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو آئی 29 تک آج ہم نے کر لیا، باقی آئندہ کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔